جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا وہ حرام ہو گیا، وہ نہیں کھا سکتے۔ جو حرام اس کا ذکر موجود، جو حرام اس کی حرمت کی دلیل موجود۔ دلیل دی مردار کھانا حرام، قرآن کی دلیل۔ خون پینا حرام، قرآن کی دلیل۔ خنزیر کا گوشت کھانا حرام، قرآن کی دلیل۔ ایسی دلیلیں لاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، تو پھر حرام میں لاؤ تفصیل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول شریف میں عالم اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور جشن منایا جاتا ہے۔ مختلف زمانوں میں خوشیاں منانے کے انداز مختلف رہے۔ ہمارے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کے معاملے میں بالخصوص جب یہ ایام آتے ہیں، ماہ ربیع الاول شریف شروع ہونے لگتا ہے، تو یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، بالخصوص ایسے کہ رسول پاک کے زمانے میں ربیع الاول اتنی دفعہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اتنی دفعہ آیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، تو ان لوگوں نے جشن عید میلاد النبی کیسے منایا، نہیں منایا، لہٰذا اب نہیں منانا چاہیے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر پھر میلاد النبی پر حرام ہونے کے فتوے لگتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے، پہلے اس پر بات کر لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ربیع الاول شریف کے جلوس نکالنے اور جشن عید میلاد النبی منانے اور جو کچھ معاملات میلاد کے حوالے سے ہوتے ہیں سب پر آپ کو میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ پہلے یہ معیار سمجھ لیں کہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شریعت اور اسلام جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے، جس چیز سے منع کرتا ہے، اس کی دلیل بھی دیتا ہے، اس کے حرام ہونے کو کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی طور پر واضح بھی کرتا ہے۔ میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو شریعت نے منع کی ہیں، تو منع ایسے ہی نہیں کر دی، ساتھ دلائل بھی دیے۔ شرک منع کیا گیا، دلیل کیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو جس چیز سے منع کیا اس کی دلیل قرآن میں موجود، اور بھی شرک نہ کرنے پر قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر یہ دلائل موجود ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 میں بھی ہے، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو الہ اختیار نہ کرو، الہ ایک ہی ہے۔ تو اس طرح مختلف مقامات پر شرک نہ کرنے کے بارے میں روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں۔ مشرکہ سے نکاح کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے، منع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو شریعت کو ناپسند ہے نا مشرکہ سے نکاح کرنا، تو جب یہ ناپسند ہے اس کی دلیل موجود ہے قرآن میں۔ حائضہ عورت جس کو مینسز آ رہے ہیں اس سے ہم بستری منع ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہ دلیل ہے کس کی؟ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے کی، اس کے حرام ہونے کی دلیل موجود ہے۔ سود کھانا حرام ہے، اور حرام ہونے کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا سود کو حرام کیا۔ تو جس چیز کو حرام کیا قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو حرام کیا۔ زنا حرام ہے، شریعت نے حرام کیا نا، تو جب شریعت نے حرام کیا تو اس کی دلیل موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہاں پر موجود ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔
اولاد کو قتل کرنا رزق کی کمی کے خدشے سے اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، منع ہے، شریعت نے روکا ہے۔ تو جب یہ حرام ہے تو دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق، املاق اور مال کی کمی کے خدشے سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ مردار کھانا حرام ہے، دلیل حرمت علیکم المیتۃ، یہ قرآن پاک کی آیات جو ہے نا بطور دلیل آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ جس چیز کو حرام کیا قرآن میں موجود۔ خون کھانا یا خون پینا حرام، دلیل سورۃ المائدہ کی آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر حرام کر دیا گیا مردار۔ مردار کیا؟ جو جانور چاہے حلال ہی ہو طبی طور پر اگر وہ مر جائے تو اس کو نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ خون حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ والدم لفظ آ گیا۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ یہی آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ دیکھیں نا، جو چیزیں حرام ہیں شریعت اس کو بیان کر رہی ہے۔ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا وہ حرام ہو گیا، وہ نہیں کھا سکتے، دلیل قرآن کی آیت وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جس کو ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام لے کر چھری پھیری گئی وہ حرام ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں آپ دیکھیں دلائل کیسے آ رہے ہیں ان کے۔ پھر اسی آیت کو دیکھیے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، جس جانور کو بے دھاری آلے کے ساتھ ذبح کیا گیا، ذبح تو نہیں ہوگا وہ، ویسے بے دھاری آلے سے تو وہ مرے گا ہی نا، بے دھاری آلے سے مار دیا گیا اس کا گوشت حرام۔ جس جانور کو گلا گھونٹ کر مارا گیا اس کا گوشت حرام۔ جو جانور کہیں اونچائی سے نیچے گرا اور گر کر مر گیا اس کا گوشت حرام۔ جس جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ مر گیا حرام۔ اب دیکھیں جو حرام اس کا ذکر موجود، جو حرام اس کی حرمت کی دلیل موجود۔ کسی جانور کو درندے نے پکڑا اور اس نے کھایا حرام ہے، اس جانور کا گوشت انسان نہیں کھا سکتا، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، دلیل قرآن کی آیت وما اکل السبع، درندے نے جس کا گوشت جس کو کھا لیا اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ اب دیکھیں نا جو چیزیں منع کی گئی ہیں کیسے قرآن پاک کے اندر موتیوں، جس طرح موتی پروئے ہوں اس طرح ان کی حرمت کے دلائل موجود ہیں۔ کسی سے ایسا مذاق کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو منع ہے، شریعت پسند نہیں کرتی، دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ تم اس سے مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے، کوئی اور دوسری عورت سے مذاق نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو سکتا ہے کہ جس سے مذاق کر رہے ہو وہ تم سے اعلیٰ اور افضل ہو، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہی آیت دلیل ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ دوسرے کو تانا مت دو، شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے، دلیل کیا ہے؟ یہی قرآن پاک میں سورہ حجرات کی آیت وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو، الٹے نام مت لو، دلیل کیا ہے؟ قرآن میں سورہ حجرات کی آیت وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، دلیل کیا ہے؟ قرآن وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ احرام کی حالت میں شکار مت کرو، احرام کی حالت میں شکار کرنے کو منع کر دیا گیا، حرام کیا گیا، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 95۔ اب آپ دیکھیں میں جیسے آپ کو جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں کیسے وہ وضاحتاً قرآن پاک کی آیات بینات میں وہ موجود ہے اور آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانا برا کام ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامنہ
عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے۔ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت جانا منع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ شہید کو مردہ مت سمجھو۔ دلیل، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کرتے ہیں تو ان سے پہلے کوئی کام نہ کرے، آگے مت بڑھے، منع کر دیا گیا۔ دلیل، قرآن کی آیت، سورہ حجرات پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت ہونے دو، منع کیا شریعت نے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ حجرات قرآن پاک آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیز شریعت منع کرتی ہے اس کے ممانعت کی دلیل موجود ہے۔ دیکھتے جائیے، غور کرتے جائیے۔ باپ نے جس عورت سے نکاح کر رکھا ہے، بیٹا اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، منع ہے، حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ عورتوں میں سے جس سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ تم نکاح مت کرو۔ لا تنکحوا، سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیز حرام ہے قرآن نے بتائی ہے۔ پھر آگے محرمات، غور سے سنتے جائیے۔ جس کو شریعت نے حرام کہا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، شریعت نے حرام کیا تو شریعت نے ثبوت بھی دیا، کیا؟ حرمت علیکم امہاتکم، ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، قرآن میں آیت موجود ہے۔ دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، بنات بیٹیوں کو کہتے ہیں۔ بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دلیل قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، بہنوں کے ساتھ۔ پھپھی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دلیل قرآن کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہ عمات پھپھیاں ہیں۔ وخالاتکم، خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، امی کی بہن کے ساتھ، دلیل قرآن کی ہی آیت، خالاتکم کا لفظ موجود ہے۔ بھتیجے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہی آیت نمبر 23، وبنات الاخی، بھتیجی کو کہتے ہیں۔ بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23، وبنات الاختی، بھانجی کو کہتے ہیں۔ وہ عورت جس کا دودھ پیا ہے چاہے وہ ماں نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 23، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورت تو حرام ہو گئی جس کا دودھ پیا ہے۔ وہ لڑکی، جس لڑکی نے اور اس لڑکے نے جس خاتون کا دودھ پیا ہے، یعنی رضاعی بہن، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی یہی آیت، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضاعی بہنیں حرام ہیں۔ ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی یہی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 23، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی ماں یعنی تمہاری ساس۔ ایک عورت سے نکاح کیا، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کی گود میں ایک بچی تھی، تو اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی، تو یہ اس کی گود میں جو لڑکی ہے، جو اس کے نسب میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے،
اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے یا حرام؟ شریعت کہتی ہے حرام۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آیت موجود ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ جی، جو چیزیں حرام ہیں قرآن پاک کو آپ غور سے دیکھیں کتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ جو عورت کسی کے نکاح میں ہے، شوہر دار عورت، اس کے ساتھ کوئی اور بندہ نکاح کر سکتا ہے جب تک وہ ایک آدمی کے نکاح میں ہے، حرام ہے۔ وہ عورت جس کو کہتے ہیں نکاح پر نکاح کرنا حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی یہ آیت، والمحصنات من النساء، یہ اگلی آیت شروع ہو گئی جہاں سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو رشتوں میں جو حرام ہوئے قرآن نے واضح کر کے ایک ایک کر کے بیان کیا۔ اور چلیں، جس عورت سے نکاح کر رکھا ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ نکاح میں ہے، حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ یار آپ غور کریں کہ جس چیز کو جو چیزیں با نگاہ شرع حرام ہیں، کیسے اس کے دلائل، کیسے ان وضاحت کے ساتھ ان کی ممانت قرآن پاک میں موجود ہے۔ احادیث طیبہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جس عورت سے نکاح کر رکھا ہے، جیسے اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی پھپھی اور خالہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی پھپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف، عن الشعبی سمع جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی عمتها او خالتها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے اس کی پھپھی پر یا اس کی خالہ پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں تھا، تو اس ناپسندیدگی پر بھی دلیل موجود ہے۔ یہ حرام نہیں، یہ صرف ناپسندیدہ ہے، تو اس کی بھی دلیل موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ عن ابی برزۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ یعنی حرام کی بات تو بہت سخت ہے، جس چیز کو ناپسند کیا ہے اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے۔ میت پر نوحہ کرنا منع ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت مغیرہ کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اس کے نوحہ کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور سنیے، منہ پر تھپڑ مارنا، گریبان پھاڑنا اور زمانہ جاہلیت کے انداز میں آہو پکا کرنا منع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے منہ پر تھپڑ مارے، جس نے گریبان چاک کیا اور زمانہ جاہلیت کے انداز میں وابیلا کیا۔ تو جو چیز شریعت کو ناپسند ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مال کو بکھیر دینا، الگ الگ کر دینا، یا بعض اوقات زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مال کو یکجا کرنا، یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یہاں اس کی تفصیل کی بھی حاجت نہیں ہے۔ منع ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مال کو متفرق کرنا یا متفرق کو جمع کرنا، یہ منع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب لہ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا ولا یجمع بین متفرق، متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا، ولا یفرق بین مجتمعین خشیت الصدقہ، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مجتمع کو متفرق اور متفرق کو مجتمع نہیں کیا جائے گا۔ تو جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے دلیل موجود ہے۔ مسلسل روزے رکھنا، ایک روزہ رکھا پھر اس کی افطاری نہیں کی، اگلا روزہ شروع کر اگلا روزہ، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں لیکن امت کے لیے منع ہے۔
دلیل کیا ہے امت کے لیے منع ہونے کی؟ صحیح بخاری شریف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تواصلو، مسلسل روزے صوم وصال مت رکھا کرو۔ تو صوم وصال شریعت کو پسند نہیں ہے کہ امتی کرے، اس کی دلیل موجود ہے۔ کتا بیچ کر اس کی کمائی کھانا، خون بیچ کر اس کی کمائی کھانا، جسم کو گودنا اور گدوانا، سود کھانا اور کھلانا سب حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ثمن الکلب و ثمن الدم و نہى عن الواشمۃ والموشومۃ وَأَكْلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعْنَ الْمُصَوِّرِ، ساتھ یہ بھی کہ مصور تصویریں بنانے والے پر بھی لعنت کی۔ بتائیے، کوئی کتے کی کمائی کھائے حرام ہو تو حدیث میں آ جائے، تصویریں بنائے اس پر لعنت ہو تو حدیث میں آ جائے، کوئی سود کھائے حرام ہو تو حدیث میں آ جائے، سود کھلائے حرام ہو تو حدیث میں آ جائے۔ سنتے جائیے، بڑی تسلی سے میری آج کی گفتگو سنیں، میں آپ کا ایک کنسپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک بات اور ایک راستہ واضح کر کے دینا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز حلال یا حرام ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہو جاتی۔ جو حرام ہوتی ہے شریعت اس کو منع کرتی ہے، شریعت میں اس کی ممانعت کے دلائل موجود ہوتے ہیں۔ بازاروں میں ریٹ بڑھانے کے لیے بولیاں لگتی ہیں، ایک بندہ سچا خریدار ہوتا ہے، دو تین بیچنے والے کے اپنے بندے ہوتے ہیں، وہ ایویں ساتھ ساتھ بولیاں لگاتے ہیں تاکہ ریٹ بڑھ جائے۔ شریعت کو پسند نہیں ہے یہ، اور جب شریعت کو پسند نہیں ہے تو دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا۔ نجش کیا ہے؟ یہی صرف ریٹ بڑھانے کے لیے جو بولیاں لگائی جاتی ہیں اس کو نجش کہتے ہیں۔ جی، خرید و فروخت کی باتیں شروع ہو گئی، کہیں نکاح کے محرمات کی باتیں تھیں، خرید و فروخت کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو جانوروں کا بتا چکا ہوں کہ کون کون سے جانور حرام ہیں۔ اب یہ خرید و فروخت کی باتیں آ گئیں۔ فروخت کا ایک طریقہ ملامسہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، خریدنے والے نے جب اس کو ہاتھ لگا دیا تو بے پکی ہو گئی، اب بیچنے والا اختیار کھو بیٹھتا ہے، اس کو بے ملامسہ کہتے ہیں۔ یہ ناپسند ہے، یہ منع کیا گیا ہے، اور دلیل کیا ہے؟ یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی۔ بے منابضہ، خرید و فروخت کرتے ہوئے بائیں نے، ابھی بات چیت چل رہی ہے، ابھی سودا پکا نہیں ہوا، بائیں نے وہ چیز اٹھائی اور مشتری کی جانب پھینک دی، بس جیسے پھینکی سودا پکا ہو گیا، اب خریدنے والے کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ جناب وہ واپس کر سکے، اس کو بے منابضہ کہتے ہیں۔ پسند نہیں ہے شریعت کو، یہ منع ہے، بے کا، خرید و فروخت کا یہ طریقہ منع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ روایت بخاری شریف کی۔ گائے کو یا بکری کو بیچنا ہے اور بیچنے سے پہلے ایک وقت یا دو وقت دودھ نہیں دھوتے تاکہ اس کے تھن بھرے ہوئے محسوس ہوں اور ریٹ اچھا لگے۔ شریعت کو پسند نہیں ہے ایسا، شریعت نے منع کیا، اور منع کیا ہے، پسند نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ روایت موجود ہے، روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، تھنوں میں دودھ مت روکو۔ تو دیکھیں، خرید و فروخت میں جو سٹائل اور جو انداز ناپسند ہے اس کی دلیل موجود ہے۔ تجارتی قافلے دوسرے شہروں سے اس شہر میں آ رہے ہیں، اور اس شہر میں آنے سے پہلے ہی کچھ تاجر اس شہر سے باہر جا کر ان کو اطلاع، ان کے جاسوس بتا دیتے تھے کہ فلاں علاقے سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تو یہاں کے تاجر ایک شہر کے، وہ شہر سے باہر جا کر ان سے ملاقات کر لیتے تھے، ریٹ طے کر لیتے تھے، یا سارا ہی سودا خرید لیتے تھے، یا ان کو پیسے دے دیتے تھے کہ یہ چیزیں آپ نے شہر میں آنا ہے اور اس ریٹ پر بیچنی ہے، تم ہم سے اتنے پیسے پہلے لے لو۔ پسند نہیں ہے شریعت کو، قافلہ آئے شہر میں آئے اور جو ریٹ ہے وہ اس ریٹ پر بیچے اور سارے لوگ اسی ریٹ پر خریدیں۔ تو تجارتی قافلوں سے شہر سے باہر نکل کر ملنا ناپسند ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ممانعت آ گئی۔ یعنی ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبا بیان ہے، میں آپ کو صرف کچھ قوانین کی وضاحت دینے کے لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں، اور آپ اس کو غور سے اور بڑی تسلی سے سنیں اور بار بار سنیں۔ جن لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جی دکھائیں
کہاں لکھا ہے؟ دکھائیں کہاں لکھا ہے۔ میں ان کی تسلی کے لیے آپ کو یہ بات بہت واضح طور پر کھول کھول کر سنانا چاہتا ہوں، آپ تسلی سے ان باتوں کو سنیں۔ مردار کی چربی نہیں پگھلا سکتے، منع ہے۔ اس کی چکنائی کو نہیں بیچ سکتے، منع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث شریف صحیح بخاری، لا یذاب شحم المیتۃ ولا یباع ودکہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ مردار کی چربی نہیں پگھلائی جائے گی، اس کی چکنائی کو نہیں بیچا جائے گا۔ تو جو چیز منع ہے اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور سنیے، ایک بندہ سودا کر رہا ہے، ابھی اس کا سودا پختہ نہیں ہوا، بات فائنل نہیں ہوئی، ایک اور بندہ بیچ میں آتا ہے اور اپنی ٹانگ اڑاتا ہے اور اپنا سودا شروع کر دیتا ہے۔ شریعت کو پسند نہیں ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، پہلا بندہ جو سودا کر رہا ہے وہ کرے، اگر اس کا فائنل ہو جائے تو وہی ٹھیک، اور اگر وہ سودا چھوڑ دے تو پھر دوسرا بندہ وہاں پر سودا کرے۔ تو سودے پر سودا ایک کا کمپلیٹ نہیں ہوا، دوسرا اگر سودا کرے، شریعت کو پسند نہیں ہے، منع ہے۔ اور جب منع ہے تو دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف، حدیث شریف میں ہے کیا؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع بعضکم علی بیع بعض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے۔ اور سنیے، کسی ایک آدمی کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، ابھی وہاں یا نہ نہیں ہوئی، دوسرا بندہ آیا اور اس نے آ کر ٹانگ اڑائی اور وہ رشتہ اپنے لیے مانگ لیا، شریعت کو پسند نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جس کی بات چل رہی ہے وہ پوری کرے، فائنل کرے، اگر وہ ان کی بات طے ہو جائے تو وہی رشتہ ہو، اور اگر ان کی آپس میں طے نہیں ہوتی، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر دوسرا وہاں پر جا کر اپنی بات کر سکتا ہے۔ دیکھیں، شریعت نے منع کیا نا پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینے سے، دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث دلیل ہے، ولا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے، حتی یترک الخاطب قبلہ او یاذن له الخاطب، یا تو پہلا پیغام نکاح دینے والا وہ خود ہی دستبردار ہو جائے، یا وہ اس کو اجازت دے دے، ٹھیک ہے یار تم نکاح کر لو۔ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، شریعت کو پسند نہیں ہے کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب اس کا شوہر موجود ہو تو نفلی روزہ رکھے۔ تو نفلی روزے سے منع کیا گیا، دلیل حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے، یعنی کوئی ایسا بندہ جس کا شوہر اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، عورت اس کو اجازت نہیں دے سکتی، اس کو گھر میں نہ بلائے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اپنے گھر کے اندر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ ہونے دے۔ دیکھیں نا، جو چیزیں شریعت کو پسند نہیں ہیں کس طرح کھول کھول کر بیان کی گئی۔ آگے سنیے، کوئی بندہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے، سفر پر گیا ہوا ہے، اب واپس آنا ہے، تو گھر میں اس طرح جس طرح پولیس چھاپا مار کر آتی ہے، اچانک آتی ہے، اوپر سے کچھ چیز پکڑنا ہے، فرمایا ایسے مت آؤ، آنا ہے گھر والوں کی اطلاع دو۔ آپ دفتر میں گئے ہوئے ہیں، آپ کی جو روٹین ہے اس روٹین پر آؤ، تو گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر انہوں نے آنا ہے تو اس ٹائم پر آ جائیں۔ اگر پہلے چھٹی ہو گئی ہے تو گھر آنا ہے تو پہلے اطلاع دے دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ روایت جو ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دور کسی سفر پر گیا ہے اور گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ واپس کب لوٹے گا، تو اگر رات کو بندہ گھر میں آ گیا ہے تو اچانک گھر نہ جائے، پہلے اپنے گھر میں اطلاع دے کہ میں آ چکا ہوں، پھر کچھ دیر کے بعد اپنے گھر میں جائے۔ تو اچانک چھاپا مارنے سے منع کیا گیا ہے، ناپسند ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث شریف ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا اذا طال احدکم الغیبۃ فلا یترک اہلہ لیلا، جب تم میں سے کوئی شخص کافی دیر کئی دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا ہو اور پھر آئے، تو پھر رات کو اچانک اپنے گھر میں داخل نہ ہو۔ مرد عورتوں جیسی شکلیں بنائیں، شریعت کو پسند نہیں۔ عورتیں مردوں جیسی شکل بنائیں، شریعت کو پسند نہیں۔
تو پسند نہیں ہے نا. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی شکل و صورت بناتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی شکل بناتی ہیں. تو دیکھیں جس چیز سے شریعت نے منع کیا کیسے دلائل آ رہے ہیں ان پر. مسلمان پر کفر یا فسق کی تہمت لگانا یہ منع ہے، ناپسند ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اب یہ دیکھیے ایک لمبی فہرست ہے جو جو چیزیں حرام ہیں بلکہ جو ناپسند بھی ہیں ان کے بھی دلائل موجود ہیں. اب ان سارے دلائل کے بعد آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا اسلوب کیا ہے. آپ نے پہلے دیکھیں جہاں نکاح جن عورتوں کے ساتھ کرنا حلال ہے یا حرام ہے، وہاں جب ذکر آیا تو ذکر کس کا آیا؟ حرام کا. جو رشتے حرام ہیں ان کا ذکر آیا، حلال کا ذکر نہیں ہے. اور حرام کا ذکر تفصیل سے آیا. کیسے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعتی و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. یہ ساری باتیں آگئی. والمحصنات من النساء یہ بھی آگئی. حرام چیزوں کا تفصیل سے ذکر آ گیا، اور جب حرام چیزوں کا تفصیل سے ذکر آیا تو اس کے بعد فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 24. حرام رشتوں کا ذکر آ گیا. بھئی حرام کا تو ذکر آ گیا، حلال کون کون سے ہیں، کون کون سے رشتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اس کا ذکر نہیں. اس کے بارے میں فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے حلال ہیں. جی اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کسی رشتے کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے یا حرام، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ قرآن کے حرام کیے ہوئے رشتوں کی فہرست میں وہ رشتہ ڈھونڈیں گے. اگر آپ کو وہاں پر مل گیا کہ یہ رشتہ ہے حرام تو آپ کہیں گے جی یہاں نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر اس پوری فہرست میں آپ کو وہ رشتہ نہیں ملا، کہاں؟ حرام والی فہرست میں جہاں اگر رشتہ نہیں ملا تو اب آپ کہیں گے کہ حلال ہے. بھئی حلال کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. تو پھر حلال کیسے ہو گیا؟ جی وہ حرام میں ہم نے دیکھا تو حرام میں نظر نہیں آیا اس لیے حلال ہے. یہ ہے اصل قانون حلال اور حرام کا. جو چیز حرام ہے اس کا ذکر موجود ہے. تو یہی قانون جب ہمیں سمجھ آ گیا کہ قرآن حرام کی ہوئی چیزوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، حلال کی ہوئی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ حرام شدہ چیزوں میں دیکھ لو، اگر وہاں مل جائے تو وہ حرام ہے ورنہ حلال. قرآن کی زبان سنیے. فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم وہ چیزیں کیوں نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وقد، اب یہ بات، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ جو چیز حرام کی گئی ہے اس کی تو تفصیل بیان کر دی ہے. جو حرام کی ہے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ کہیں دکھا دیں کہ قرآن نے کہیں کہا ہو کہ جو حلال ہیں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. فرمایا جو حرام کیے ہیں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. تو پھر جو لوگ کیوں کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا، بہت سارے لوگ ہیں لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، جو لوگوں کو اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے جھوٹے افکار کی بنیاد پر گمراہ کرتے پھرتے ہیں بغیر علم. ان کے پاس کوئی علم کی بات نہیں ہے. علم کی باتیں وہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں. کوئی چیز حرام قرآن کی دلیل، چیز حرام حدیث کی دلیل، جو چیز حرام اس کی دلیل، رشتے جو حرام ان کی دلیل موجود. اگر آپ میلاد النبی منانے کو، جلوس نکالنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منانے کو اگر آپ کے نزدیک حرام ہے تو دکھائیے، فہرست دکھائیے.
دلیل لائیے. میں نے دلیلیں دی ہیں نا, جو چیزیں حرام ہیں ان کی دلیلیں دی ہیں نا. آپ جس چیز کو حرام کہتے ہیں دلیل لائیے. اس سے بات نہیں چلے جی کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا, یہ کوئی دلیل نہیں. حرام ہونے کی دلیل قرآن میں یا حدیث میں موجود ہوتی ہے. اور اگر آپ نے حلال ہونے کی دلیل مانگنی ہے تو پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. میں آپ سے چند رشتوں کے, جو لوگ ربیع الاول شریف میں یا کسی بھی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے پر دلیل مانگتے ہیں, ان سے میرا سوال ہے, میرے ان سوالوں کا جواب دیں. نمبر 1, سالی کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے یا حرام؟ پھپھا کی بھتیجی سے نکاح کرنا, یہ آپ نے جائز یا ناجائز جو کہیں گے اس پر دلیل دینی ہے. چچی کی بھانجی سے نکاح کرنا حلال سمجھتے ہو یا حرام؟ اگر حلال سمجھتے ہو تو دکھاؤ کہاں لکھا ہے. چچی کی بھتیجی سے نکاح کرنا حلال ہے یا حرام؟ جو بھی جواب ہے دلیل دو اور دکھاؤ کہاں لکھا ہے. ممانی کی خالہ کی بیٹی سے, چلیے ڈھونڈیں ذرا, لائیں قرآن کی دلیل ان کے انسان نکاح کے حلال ہونے کی. یہ میں نے مثال کے طور پر چند باتیں عرض کی ہیں, چند سوالات, ورنہ ہزاروں رشتے ایسے ہیں جن میں نکاح ہوئے اور قرآن میں کہیں پر بھی حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے. وہ سارے کے سارے رشتے آئیں گے کہاں پر کہ جی آپ حرام رشتوں کو دیکھ لو. اگر حرام رشتوں میں کہیں ان کا ذکر موجود ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر حرام رشتوں میں ذکر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ خیر صلی اللہ, یہ آپ شادی کر لیں, یہ نکاح ہو جائے گا. اسی طرح جانوروں کی بات, کون سے جانور کا جو ہے وہ گوشت حلال ہے اور کس جانور کا حرام؟ جو حرام کیے اس کا ذکر آ گیا. میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کر سنائی. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. تو جو حرام جانور ہیں ان کا ذکر آ گیا. حرام جانور کا ذکر آ گیا تو حلال کس کس کا ہے؟ فرمایا احل لکم الطیبات احلت لکم بہیمۃ الانعام. آپ کے لیے سارے جن جانوروں کو حرام نہیں کیا گیا, وہ لحم الخنزیر کو حرام کر دیا گیا, کتے کے حرمت پر احادیث طیبہ میں موجود ہے. تو حلال کون سے جانور ہیں جن کا ذکر اللہ اور اس کے رسول نے کہیں نہیں کیا, وہ حلال ہے, وہ طیب ہیں, وہ طاہر ہیں, ان کو کھاؤ. اور اگر حلال ہونے کی دلیل چاہیے تو پھر کچھ سوالات ہیں میرے, وہ دکھائیں کہ ان کا حلال ہونا کہاں لکھا ہے. نمبر 1, ساہیوال گائے, اس کا گوشت کھانا, اس کا دودھ پینا حلال ہے, کہاں لکھا ہے؟ بکریوں میں کچھ قسمیں ہیں, کاموری, بیٹل, تدی اور سوجالی, یہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں بکریاں. ان کا دودھ پینا حلال ہے, ان کا گوشت کھانا حلال ہے, کہاں لکھا ہے؟ یہ غنم کی بات نہیں چلے گی. ان جانوروں کا نام ہمیں چاہیے, بتائیں کہاں لکھا ہے کہ یہ حلال ہے. لیر مرغی, لہمان مرغیاں اور مرغیوں کی کئی قسمیں ہیں, ان کا گوشت حلال ہے, ان کے انڈے حلال ہیں, کیا دلیل ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ خرید و فروخت میں ایک سوال تیسرا کہ چونسا آم, انور رٹول, دسہری, لنگڑا آم, ان کی خرید و فروخت حلال ہے, کہاں لکھا ہے؟ پپیتا اور اناناس, خوبانی اور جاپانی پھل, ان کی خرید و فروخت حلال ہے, کہاں لکھا ہے؟ دلیل دیں. جی یہ تو آسان سی چیزیں ہیں, ان کے دلائل تو آپ کے پاس ہوں گے نا کہ یہ حلال ہیں, دکھائیں کہاں لکھا ہے. آپ یہ لے کر آ جائیں کہاں لکھا ہے ان کی حلت کی, ان کی خرید و فروخت کی, حلال ہونا لائیں. میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میلاد شریف منانا کہاں لکھا ہے. نہیں ڈھونڈ پاؤ گے کیونکہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے. یہ اس قانون کے تحت جائز ہوں گے کہ حرام کیے ہوئے جانوروں کی فہرست دیکھ لو, اگر ان میں کہیں مل جائے تو بس ٹھیک ہے, پھر وہ حرام ہوگا. اگر ان حرام کی ہوئی فہرست میں نہیں ہے تو پھر یہ حرام نہیں ہے. تو بھائی ان ساری چیزوں
کو آپ نے اگر سمیٹ کر لے کر آنا ہے تو اس قانون کے تحت آنا پڑے گا کہ اگر کسی چیز کو حلال و حرام کو دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ اس کا ذکر حرام کی ہوئی چیزوں میں موجود ہے. اگر حرام کی ہوئی چیزوں میں موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو چیزیں حرام کی اس کی فہرست جاری کر دی ہے، تو جب ان کی فہرست آ گئی ہے تو اس کے اندر دیکھ لو. اور ان حرام کی ہوئی چیزوں میں سے بھی اگر کسی ایک کے کھانے پر بندے کی مجبوری بن جائے، جان جاتی ہو، تو وہ ان حرام کی ہوئی چیزوں میں سے بھی کھا سکتا ہے. ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ معیار فقط یہ ہے کہ حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا وہ حرام نہیں ہو سکتی. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورۃ المائدہ پڑھیں تو جن جانوروں کو حرام قرار دینا تھا قرار دیا. حرمت علیکم المیتۃ، تو پھر سنیے، الدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، جو حرام کرنی تھی حرام قرار دے دی. اور پھر قرآن کہتا ہے وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام لے کر جن کو ذبح کیا گیا اس کا گوشت کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ جو چیزیں حرام ہیں وہ تو ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں. بہت سارے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم، وہ لوگوں کو بغیر علم اپنی خواہشات کے بنیاد پر گمراہ کرتے پھرتے ہیں. تو جو چیزیں قرآن کہتا ہے ہم نے حرام کی ان کا تو ذکر کر دیا ہے. اب ایک اور نقطہ یہاں پر سمجھ لیں، جب قرآن نے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا، اعلان کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، پھر آگے چل کر دیکھیں کیا فرمایا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا. کیا مطلب؟ جس چیز کو حرام کرنا تھا ہم نے کر دیا. جو چیزیں حرام ہیں میں نے یہ دلیلیں دی ہیں. قتل کرنا حرام، دلیل دی. مردار کھانا حرام، قرآن کی دلیل. خون پینا حرام، قرآن کی دلیل. خنزیر کا گوشت کھانا حرام، قرآن کی دلیل. جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو حرام، قرآن کی دلیل. جسے گلا گھونٹ کر مارا گیا حرام، قرآن کی دلیل. بے دھاری چیز سے مارا حرام، قرآن کی دلیل. گر کر مرا حرام، قرآن کی دلیل. سینگ لگنے سے مرا حرام، قرآن کی دلیل. درندے نے کھایا حرام، قرآن کی دلیل. مذاق کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. تانا دینا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. برے القابات سے پکارنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. مسلمان کی جاسوسی کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. غیبت کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. زنا کی تہمت لگانا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. بغیر اجازت کے کسی کے گھر جانا منع، دلیل کیا ہے؟ قرآن. شہید کو مردہ سمجھنا منع، دلیل کیا ہے؟ قرآن. نبی علیہ السلام سے آگے مت بڑھو، دلیل کیا ہے؟ قرآن. بہن سے نکاح کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. ماں سے نکاح کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. بھتیجی سے نکاح کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. بھانجی سے نکاح کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. بہن سے نکاح کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. شوہردار عورت سے نکاح کرنا حرام، دلیل کیا ہے؟ قرآن. خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام. بے ملامسہ حرام، دلیل کیا ہے؟ حدیث. مردار کی چربی پگھلانا حرام، دلیل کیا ہے؟ حدیث. ریشم کے کپڑے پہننا، استبرق اور دیباج پہننا، چاندی کے سونے کے برتن استعمال کرنا منع، دلیل کیا ہے؟ حدیث. جو چیزیں منع ہوتی ہیں ایسے دلائل آتے ہیں. اب آئیے، تم کہتے ہو میلاد النبی منع ہے، حرام ہے، لاؤ دلیل. ایسی دلیلیں لاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے. تو پھر حرام میں لاؤ تفصیل. حرام میں تفصیل، قرآن کہتا ہے حرام کی فہرستیں موجود ہیں، تو لاؤ دلیل. بلاغ شریف حرام، لاؤ دلیل. ختم شریف حرام، لاؤ دلیل. اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا حرام، لاؤ دلیل. 7ویں دن، 8ویں دن، 9ویں دن، 21ویں دن، 40ویں دن بغیر معین کیے، بغیر یہ سوچے کہ جی ان دنوں میں اگر دعا مانگیں گے تو حلال ہوگی ورنہ حرام ہو جائے گی، یہ تصور کیے بغیر اتفاقیہ وقت کا تقرر کر کے دعا مانگنا حرام ہے، لاؤ دلیل. کسی بزرگ کو پڑھ کر بخشنا حرام ہے، لاؤ دلیل. کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگنا حرام ہے، لاؤ دلیل. کوئی دلیل ہے تو لاؤ نا. دلیل ہے تو جس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیلیں رکھی ہیں چیزوں کے حرام ہونے کی، ایسی دلیل لے کر آؤ.
لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ کہتے ہیں آپ حلال کی دلیل لائیں، حلال کی دلیل آپ کو دکھا دیں، آپ قرآن میں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں وہ اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس کی تفصیل ہے، تو لائیے دکھائیے اس تفصیل میں کہاں پر یہ موجود ہے جو تم لوگوں کو حرام حرام کہتے پھرتے ہو۔ اتنی چیزیں قرآن نے، حدیث نے، شریعت نے جو منع کی ہیں، سب کے دلائل موجود ہیں نا۔ جو چیزیں حرام ہیں قرآن دیکھیں، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم، یہ کس آیت کے بعد ہے؟ یہاں پر بھی گمراہی پیدا کی جاتی ہے، یہاں پر گمراہی اس لیے پیدا کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کہاں لکھا ہے حلال، کہاں لکھا ہے حلال، قرآن نے تو کہہ دیا کہ دین پورا ہو گیا۔ اور بھائی پچھلی آیت تو پڑھو نا، پچھلی آیت ہے حرمت علیکم، جو حرام کی گئی چیزیں نا ان کا ذکر ہے، حرام کی ہوئی چیزوں کے ذکر کے بعد پھر میں الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیا بات سمجھ آتی ہے؟ سمجھ یہ آتی ہے جو چیزیں شریعت نے حرام کرنی تھی حرام کر دی ہیں، اس کے بعد پھر کہا ہے کہ اب دین پورا ہو گیا ہے، اب قیامت تک کسی مولوی، کسی پیر، کسی گدے نشین، کسی فقیہ، کسی امام اور کسی مجتہد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا وہ حرام قرار دے۔ شریعت میں ڈھونڈنا پڑے گا اس کی حرمت کو۔ تو کاش یہ اصول اور یہ بنیاد سمجھ آ جائے کہ کوئی چیزیں، کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے۔ حلال اور حرام ہونے کا معیار صرف یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر قرآن میں یا حدیث نبوی میں موجود ہے، وہ حرام ہیں، جن کی حرمت کا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ پہننے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کرنے کی چیزیں، جو بھی ہے اس کا ذکر یا قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے، وہ منع ہے۔ اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا، جس کا ذکر اس فہرست میں نہیں ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے حرام نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں دین قیامت تک کے لیے ہے، تو جیسے قیامت تک معاملات، تہذیب و تمدن کو عروج و زوال آتا ہے، تو دین تو قیامت تک رہے گا نا، تو ہر تہذیب میں دین نے رہنا ہے۔ تو خوشیاں منانے کے اسلوب اور طریقہ کار ہر علاقے میں مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہے، ہر علاقے کی تہذیب اور تمدن کے مطابق، بشرطے کہ وہ تہذیب قرآن سے نہ ٹکراتی ہو۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا، بات یہ ہوگی کہ جس تہذیب کے مطابق خوشی منائی جا رہی ہے، وہ طریقہ کار، وہ اسلوب اور وہ انداز، وہ اسٹائل شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا ہے، اگر ٹکراتا ہے تو ایسی خوشی منانا منع ہے، اور اگر وہ اصول، وہ طریقہ شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا تو وہ جائز ہے، وہ طیب اور طاہر ہے۔ مثلا یہی میلاد شریف کی بات لے لیں، تو اگر جلوس کے اندر کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے، کہیں گانے چلائے جاتے ہیں، کہیں ڈانس ہوتا ہے، کہیں بے پردگی ہوتی ہے، تو ڈانس، گانے، بے پردگی شرعی حرام ہے، تو اس کو روکا جائے گا، اس سے میلاد شریف کی خوشیوں کو پاک کیا جائے گا۔ یہ ایک منکر ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو روکنے کے جو شریعت نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کے مطابق ان کو روکا جائے گا۔ اچھی چیز میں اگر آمیزش ہو جائے کسی بری چیز کو، تو آپ اس بری چیز کی وجہ سے اچھی کو بھی چھوڑ دیں۔ بھائی سر میں اگر درد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سر کٹوا دو۔ سر میں اگر درد ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گولی کھا کر درد ختم کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کیا وہاں کعبے کے اندر اور باہر بت موجود نہیں تھے؟ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو گرا دیا کہ نہیں جی اس کے اندر تو بت آ گئے؟ بھائی سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے نا، تو وہاں تو اعلانیہ شرک تھا، کعبے کے اندر بت تھے، شرک وہاں ہوتا تھا، وہاں واضح شرک ہوتا تھا، کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کیا جاتا تھا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر شرعی حرکت کی وجہ سے کعبہ گرا دیا تھا؟ نہیں، کعبہ نہیں گرایا، کعبے کو اس کی اصل شان عطا فرمائی، کعبے سے بتوں کو نکالا، شرک کی نجاستوں کو نکالا اور کعبے کو توحید کا مرکز بنایا۔ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں ہر علاقے، ہر شہر، ہر ملک کی ان کی اپنی تہذیب کے مطابق منائی جائیں، البتہ اس تہذیب میں کوئی عمل جو شریعت سے ٹکراتا ہوگا وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، اس کو روک دیا جائے۔
اور جو عمل شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ شرعاً جائز ہے، اور اگر آپ اس کو بھی ناجائز کہتے ہو تو پھر لاؤ بھائی، قرآن نے جو تفصیل فہرست دی ہے تفصیلی محرمات کی، ان کے اندر ذرا لائیں اور ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر لکھا ہے۔ میں نے جو چیزیں حرام تھی ان کو ایک لمبی فہرست، ابھی میں نے بہت ساری چھوڑ دی ہے کہ گفتگو بہت لمبی ہو گئی، بہت ساری چیزیں جو میں نے آپ کو ذکر کی ہیں، ساتھ ساتھ دلائل دیے ہیں۔ آپ کے پاس بھی اگر ربیع الاول اور میلاد شریف کی خوشیاں منانے کے ناجائز ہونے پر دلائل ہیں تو لائیے، ذرا میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی ہمارے سامنے وہ دلائل رکھیں۔ صرف وہ بات نہیں چلے گی کہ جی کل بدعت ضلالہ، یہ نہیں، دلائل لائیں جس کو دلیل کہتے ہیں، جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، قرآن و حدیث اور اصول دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔